जनूबी पंजाब में नमूनिया के वार, मासूम बचे हुए शिकार। मुल्तान में नमूनिया और गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। 24 घंटे में नमूनिया के 24 और गैस्ट्रो के 124 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में नमूनिया के बायस 10 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। रवां साल नमूनिया के बायस जान बहक होने वाले बच्चों की तादाद 84 हो गई। आपको बताते जाएं, जनूबी पंजाब में नमूनिया के वार जारी, मासूम बचे हुए शिकार। मुल्तान में नमूनिया और गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। 24 घंटे में नमूनिया के 24 और गैस्ट्रो के 124 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में नमूनिया के कारी वार जारी, 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 24 बच्चे रिपोर्ट। 1 जनवरी से अब तक 1900 से ज्यादा नमूनिया से मुतासिर बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल में लाए गए। रवां साल 1794 नमूनिया के शिकार बच्चे सेहतयाब हुए। 1 जनवरी से अब तक नमूनिया के बाद जान बहक होने वाले बच्चों की तादाद 62 हो गई। बहावलपुर में नमूनिया जानलेवा बन गया। 24 घंटे के दौरान 10 साला बच्चा नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गया। सरसादी कबासी अस्पताल में दाखिल 10 साला उम्र फारूक नमूनिया के बायस 23 मार्च को दाखिल किया गया था। रवां साल नमूनिया के बायस जान बहक होने वाले बच्चों की तादाद 84 हो गई। विक्टोरिया अस्पताल में 60 और सरसादी कबासी अस्पताल में 24 बच्चे जान बहक हुए। शहर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया के मजीद 12 बच्चे रिपोर्ट। 1 जनवरी से अब तक नमूनिया के बायस रिपोर्ट होने वाले बच्चों की तादाद 1533 होगी। मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। 24 घंटे में गैस्ट्रो के मजीद 124 मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल में 33, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 39 मरीज लाए गए और शहर के दीगर अस्पतालों में 52 मरीज रिपोर्ट हुए। सेनेट की जनरल नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार तलाल चौधरी, हामिद खान, नासिर महमूद भट्ट बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेनेट की जनरल नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार मोहसिन नकवी समेत दीगर 6 उम्मीदवार बिला मुकाबिल मुंतखब हो गए। जनरल नशिस्तों पर अहद खान चीमा, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, हामिद खान, नासिर महमूद भट्ट बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। मुजफ्फरगढ़ में पीपी 269 में वोटों की दोबारा गिनती का मामला है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। डीसी ऑफिस के बाहर कैदियों वाली 2 गाड़ियां भी पहुंचा दी गई हैं। ऑफिस में आम साइलिन का दाखिला बंद, लोगों को परेशानी का सामना। आजाद उम्मीदवार इकबाल खान का वकला का डिस्ट्रिक्ट बार एहतजाजी मुजाहिरा। गिनती न करने पर डीआरओ और आरओ के खिलाफ नारेबाजी। आरओ ने आज वोटों की दोबारा गिनती का ऑर्डर जारी किया था। आपको बताते जाएं, मुजफ्फरगढ़ में पीपी 269 में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। डीसी ऑफिस के बाहर कैदियों वाली 2 गाड़ियां भी पहुंचा दी गईं। ऑफिस में आम साइलिन का दाखिला बंद, लोगों को परेशानी का सामना। आजाद उम्मीदवार इकबाल खान का वकला का डिस्ट्रिक्ट बार में एहतजाजी मुजाहिरा। गिनती ना करवाने पर डीआरओ और आरओ के खिलाफ नारेबाजी। आरओ ने आज वोटों की दोबारा गिनती का ऑर्डर जारी करना था। दूसरी जानिब बात करें, मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कीमत कम होने के बजाय ज्यादा हो गई। शहर औलिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमत मार्केट की निस्बत कम होने की बजाय ज्यादा हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आटा सस्ता है, मगर आम सारिफीन के लिए आटे की कीमत मार्केट से भी ज्यादा है। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 2740 रुपए में दस्तयाब है। मैं कहता हूँ बैर बनिस्तान यहाँ बहुत चीजें महंगी हैं। ये जो कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब ने ये सस्ता पैकेज लगाया है, ये 100 में से 2% लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के साथ चल रहे हैं। 98% जिनके बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं और घर के अखराजात भी इतने ज़्यादा हैं, यहाँ से भी उन्हें सस्ती कोई चीज़ भी नहीं मिलती। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा आम मार्केट की निस्बत 140 रुपए महंगा फरोख्त किया जा रहा है। जो सारिफीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं, इन्हें महंगा आटा खरीदना पड़ रहा है। 1220 रुपए का आटे का गट्टू दे रहे हैं। यहाँ हम पहली दफा लेने हैं, यहाँ का हमें पता नहीं कितने के दे रहे हैं। ये 650 रुपए की इसने बताया भी लेने हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया से तमाम सारिफीन के लिए आटा सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसिफ के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। शहर औलिया में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहर में अशिया खुरोनोश की कीमतें कम ना हो सकें। फल, सब्जियां, चिकन और अंडे बदस्तूर महंगे।
ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار، اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ شہریوں کا کہنا ہے ضلع انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مارکیٹ میں لہسن اور ادرک 600 روپے فی کلو پر برقرار ہیں، جبکہ سرکاری نرخنامہ میں لہسن 550 اور ادرک 500 روپے فی کلو مقرر ہے۔ عام مارکیٹ میں ہری مرچ 320، پیاز 200، ٹماٹر 120 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 126، پیاز 155 اور ٹماٹر 66 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف اقسام کے سیب 160 سے 320 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، کھجور 600 سے 800، انار 500 اور اسٹرابری 400 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ مارکیٹ میں خربوزہ 250 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری قیمت 150 روپے فی کلو مقرر ہے۔ مارکیٹ میں چکن 603 روپے فی کلو، جبکہ فارمی انڈا 273 روپے فی درجن مقرر ہے۔ شہر اونیہ کے ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی، زیادہ تر سڑکیں کئی سال سے ٹوٹی پھوٹی ہیں، جبکہ جاری پروجیکٹس کا کام بھی سست روی کا شکار ہے۔ ملتان کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے درد سر بن گئیں۔ نوابپور روڈ گزشتہ چند سالوں سے مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گندگی، مٹی اور پتھروں کے ڈھیروں پر سے گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ سڑک خستہ حال ہونے سے کاروبار بھی ٹھپ ہو چکے ہیں۔ پریشان حال علاقہ مکینوں اور تاجروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہاں رہنا محال ہو چکا ہے، کاروبار اور صحت تباہی کی طرف گامزن ہے، اس طرف توجہ دیں۔ یہ تقریباً 4-5 سال سے ہمارا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بالکل نہیں ہے۔ اب جا کے یہ تھوڑا بننا شروع ہوا ہے، لیکن وہ یہ بہت سست روی کا شکار ہے۔ اور یہ جو واسا والے ان کی اکثر لائنیں جو ہیں وہ لیک ہیں، پانی روڈوں پہ ہے، اور ہمارے جو گیس کی لائنیں وہ لیک ہیں۔ ہمارے کاروبار بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ آدھے سے زیادہ جو تقریباً یہاں 1000 دکانیں ہیں، ان میں سے 500-600 دکانیں بند ہیں، کاروبار بالکل نہیں ہے۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جانے والا 12 کلومیٹر طویل ہیڈ محمد والا روڈ بھی مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ وہاں کے مکین کہتے ہیں کہ اس سڑک کو مکمل کرنے کے لیے موزن سپیڈ چاہیے ہوگی۔ خدا ہمیں سڑکوں کے مسائل سے نجات دلائیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکر، آپ لوگوں نے پہلے بھی ہماری آواز اٹھائی اس روڈ کے لیے، لیکن یہاں پہ دیکھ آپ کے سامنے، اس سے تو پہلے اچھا تھا، کم سے کم آنے جانے کا راستہ تو تھا، دکانیں 9-10 بجے بند ہوتی تھی، لیکن ابھی جب اس کی وجہ سے آنے جانے کا وہ بند ہو گیا نا، اس کی وجہ سے دکانیں کم سے کم 6 بجے بند ہو جاتی ہے۔ ہمارا روزگار اس روڈ کے ساتھ ہے۔ ہم حکومت پنجاب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملتان کے زیر التوا ترقیاتی پروجیکٹس کو فوری مکمل کرایا جائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سید زہیب بخاری کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ بہاولپور کے ٹریفک مسائل حل کرنے والا رنگ روڈ منصوبہ بندش کے قریب۔ پنجاب حکومت کی توجہ کا طلبگار رنگ روڈ منصوبہ 1 ارب روپے کے فنڈز خرچ ہونے کے باوجود 1 دہائی سے تاخیر کا شکار ہے۔ بہاولپور شہر کی خوبصورتی اور شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا رنگ روڈ منصوبہ تاخیر کا شکار۔ رنگ روڈ منصوبہ 1 ارب روپے کے فنڈز خرچ ہونے کے باوجود 1 دہائی سے تاخیر کا شکار ہے۔ بہاولپور کی تقدیر بدل دینے والا رنگ روڈ منصوبہ 10.5 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی تعمیر صرف حکومتی غفلت کے باعث تاخیر کا شکار ہو رہی ہے۔ رنگ روڈ منصوبہ مکمل نہ ہونے سے شہریوں کو ٹریفک کے شدید مسائل کا سامنا ہے کہ شہر میں ٹریفک نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ کئی بار ایمبولینسز کے ٹریفک میں پھنس جانے سے قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس منصوبے کو فوری مکمل کیا جائے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ اب بات کریں مظفر گڑھ کی۔ مظفر گڑھ کا سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ تاخیر کا شکار۔ ملتان روڈ کی کشادگی کا کام 10 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ مظفر گڑھ کا سب سے بڑا منصوبہ 10 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ ملتان روڈ کی تعمیر نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 10 سال پہلے روڈ کی کشادگی کا کام شروع کیا گیا تھا، مگر ابھی تک مکمل نہ ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے دکانداروں کو ادائیگی کا مسئلہ رہا، لیکن اب سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ ملتان روڈ کا منصوبہ تقریباً 3 کلومیٹر اس سے کم ہے، اور یہ تقریباً 10 سال سے التوا کا شکار ہے۔ اب ہمیں پہلے دکانداروں کو پیمنٹ نہیں کی گئی تھی، اب دکانداروں کو پیمنٹیں کی گئی ہیں، دکانداروں نے اپنی دکانیں پیچھے کر لی ہیں۔ اب میرا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اس کے بقایا فنڈز جلد از جلد دیے جائیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ہدایات کی گئی تھی کہ دکانوں کو چند فٹ پیچھے کیا جائے۔ ہم نے عمل درآمد مکمل کر لیا ہے، تمام دکانداروں کو ادائیگی بھی ہو چکی ہے۔ سڑک کی کشادگی کا کام انتظامیہ کا ہے۔ 12 سال ہو گئے ہیں اس روڈ کو بنتے ہوئے، آج تک کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ ڈی سی او صاحب سے ہمارا پرزور مطالبہ ہے، اور یہاں کے جو ایم این اے ایم پی ایس جو ہے نا، ان کو سوچنا چاہیے کہ شہر کا مصروف ترین روڈ ہے، اور یہ شہر کا بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے شہر کی، اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے ملتان روڈ کی کشادگی کا کام جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔
जनूबी पंजाब में कई तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार, ठेकेदारों की सुस्त रवि और फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर हो रही है। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल कम्युनिटी सेंटर की नई बिल्डिंग का मंसूबा 2 साल से इल्तवा का शिकार। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर 70% तकमील के बाद काम रोक दिया गया। 41 करोड़ की लागत का मंसूबा मार्च 2024 में मुकम्मल होना था। कम्युनिटी सेंटर में कैफेटेरिया, गैलरी और दीगर मंसूबे शामिल थे। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सजाद हुसैन का कहना है कि मंसूबे में ताखीर से लागत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत फंड्स फ्राहम करे तो 4 माह में बिल्डिंग मुकम्मल हो सकती है। रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल के सर्जिकल टावर की तामीर ताखीर का शिकार है। 7 अरब की लागत से बनने वाले 4 मंजिला टावर का काम 6 माह से बंद है। ठेकेदार की सुस्त रवि के बायस प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार हो रहा है। मंसूबे की तकमील के लिए 3.5 अरब रुपए जारी हो चुके। मंसूबा 2023 में मुकम्मल होना था। मंसूबे पर अब तक सिर्फ 7% ही काम हो सका है। उधर मियांवाली में DHQ अस्पताल की नई इमारत की तामीर रुक गई है। 200 बेड्स पर मुश्तमिल मंसूबे पर 30 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 3 अरब की लागत का मंसूबा 2026 में मुकम्मल होना है। काम शुरू ना होने की सूरत में करोड़ों रुपए जाया होने का खदशा है। दायरा दीन पनाह में RHC की नई बिल्डिंग ताहाल गैर फाल है। बिल्डिंग मुकम्मल होने के बावजूद फंक्शनल ना हो सकी। अहले इलाका का कहना है इलाज और ऑपरेशन के लिए THQ अस्पताल जाना पड़ता है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नई बिल्डिंग जल्द फाल कराने का मुतालबा किया है। वासा मुल्तान का बिलों में इजाफे का फैसला, कमर्शियल और डोमेस्टिक बिलों में 19% इजाफा किया जाएगा। शहरियों का कहना है 6 माह पहले भी बिलों में इजाफा किया गया था। वासा मुल्तान ने बिलों में इजाफे करने का फैसला कर लिया। वासा हुकाम का कहना है कि बिजली और डीजल की कीमतें बढ़ने से बिलों में इजाफा किया जा रहा है। कमर्शियल और डोमेस्टिक बिलों में 19% का इजाफा किया जाएगा। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में वासा के बिलों में इजाफा हम बच्चे पालें या भारी बिल अदा करें। सारे काम शहरी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपनी बिलिंग अदा करें, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में जो बाकी जो बिलिंग भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो वासा ने भी अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं 19%। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अदा करें। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट से अपील है कि इसमें कोई गुंजाइश निकाले और जो टैरिफ बढ़ाए हैं इनको वापस लें। शहरियों ने मजीद कहा कि शहर की मुतादिद गलियां और मोहल्ले सीवरेज के नाकिस इंतजाम की वजह से खराब हैं। वासा बिलों में इजाफे की बजाय कारकर्दगी को बेहतर करें। काम करते नहीं और बिल जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं मजीद। मैं सुबह से कंप्लेन लेकर आया हूँ, अभी तक तो मेरी सुनवाई नहीं हो रही कोई। हमारी वज़ीर आला से गुजारिश है खुदारा हम पर रहम करें। बहुत सारे बिलों में इन्होंने जो है वो बढ़ा दिए, अब फिर इन्होंने बम गिरा दिया हमारे ऊपर। शहरियों ने वासा हुकाम से बिलों में इजाफा ना करने की दरख्वास्त कर दी। कैमरामैन आसिफ के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। अब रुख करेंगे कोट अद्दू का। कोट अद्दू म्यूनसिपल कमेटी के मसीही मुलाजमीन के तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस का गेट बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कोट अद्दू म्यूनसिपल कमेटी के मसीही मुलाजमीन का तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज। मुलाजमीन ने म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस का गेट बंद करके एहतजाज किया। उनका कहना था कि ईस्टर त्यौहार आ चुका है लेकिन अभी तक तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जबकि अदालती अहकामात के मुताबिक 26 मार्च तक तमाम वाजिबात क्लियर करने होते हैं। म्यूनसिपल कमेटी कोट अद्दू की मसीही बिरादरी को तनख्वाहें अभी तक अदा नहीं की गई। ये बताएं कि 3 महीने की तनख्वाहें CO साहब कह रहे हैं कि 1 महीने की तनख्वाह हम दे रहे हैं। 1 महीने की तनख्वाहें जो है वो इनके बस की नहीं है, क्योंकि लोगों के बिल अगर देखे जाए तो 40-40 हज़ार के बिजली गैस के बिल हैं, वो बिल भरें या ईस्टर मनाएं। कोट अद्दू म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की 3 माह की तनख्वाहें और रिटायर्ड हजरात को 6 माह की पेंशन अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से उनकी ईद की खुशियां मानद पड़ रही हैं। उधर म्यूनसिपल कमेटी के CEO का इजाफी चार्ज 3 माह से मुजफ्फरगढ़ के CEO के पास है। हम आज म्यूनसिपल कमेटी के क्रिश्चियन मुलाजमीन और मुस्लिम मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। हमें 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। 31 को हमारी ईस्टर डे है, जबकि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 तारीख तक मसीह मुलाजमीन को क्लियर किया जाना था। MOF फाइनेंस ऑफिसर ने 3 तनख्वाहों पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन चीफ ऑफिसर हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है। उसने अभी तक हमें तनख्वाहें अदा नहीं की। CEO MC मुजफ्फरगढ़ ने 3 माह में 1 दिन म्यूनसिपल कमेटी कोट अद्दू में गुजारा, जिसकी वजह से तमाम वाजिबात रुके हुए हैं। मुलाजमीन ने नए CEO की तैनाती और तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा कर दिया। रहीम यार खान में जिला भर के सरकारी स्कूल जिद्दत तामीर और तरक्की की तरफ गामजन। DEO सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर कहते हैं कि 31 सरकारी स्कूलों में 39 करोड़ की लागत से 156 एडिशनल क्लासेस रूम्स तामीर किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब के VN के तहत सरकारी तालीमी इदारों को बेहतर बनाने का मिशन। रहीम यार खान में सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू कर दिया गया।
گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق جو ہے رحیم یار خان میں اس وقت 2 قسم کے پروجیکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہیں. اس میں ایک تو ہمارا ایڈیشنل کلاس روم پروجیکٹ ہے، کیونکہ بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث ہمیں ایک جو ہے نیڈ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی رہتی ہے. تو 156 جو ہے وہ کمرے جو ہے اس وقت زیر تعمیر ہیں، جس پہ 39 کروڑ روپے کی جو ہے وہ لاگت ہے، اور یہ قریب ودن 3 منتھس جو ہے ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے. اب ڈیو سیکنڈری ملک محمد عامر کا کہنا ہے کہ ضلع کے 31 سرکاری اسکولوں میں طلبہ و طالبات کی تعداد معمول سے بڑھ گئی، جس کے باعث کلاس رومز کی شدید کمی ہو گئی. حکومت پنجاب نے 31 سرکاری اسکولوں کے لیے 156 نئے ایڈیشنل کلاس رومز کی تعمیر پروجیکٹ کی منظوری دے دی. یہ پروجیکٹ 39 کروڑ کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا. اس کے علاوہ 107 سرکاری اسکولوں میں IT لیبز کی مرمت و بحالی کا کام بھی شروع کر دیا گیا. اس میں گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. 107 سیکنڈری اسکول ہیں جس میں IT لیبز اور سائنس لیبز کی ریوائٹلائزیشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ہے خطیر رقم جو ہے وہ مہیا کی گئی ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو سائنس کے حوالے سے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ پریکٹیکلز وہ مہیا کر سکیں ایک ایسی پلیس پہ جہاں وہ ایک لائیو ایکسپیرینس کر سکیں. تو جو یہ چیزیں ہم انرچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو اثر ہے وہ بچوں کی لرننگ پہ ہوگا. ڈیو سیکنڈری ملک محمد عامر کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے سے ہی کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہوگی، جس سے مستقبل کے معمار بہترین سہولیات سے زیور تعلیم سے آراستہ ہوں گے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان. بلٹن میں آگے بڑھے. ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس کے زیر اہتمام آگاہی ریلی کا انعقاد. شہری کو موٹر سائیکل ہمیشہ سڑک کے بائیں جانب چلانے کی ہدایت کی گئی. ملتان سٹی ٹریفک پولیس کے زیر اہتمام آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں شہریوں کو بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر سڑک پر لگی لائن اور لین کا فرق سمجھایا گیا. DSP طاہر مشتاق کا کہنا تھا کہ سڑک کی انتہائی دائیں جانب تیز رفتار گاڑیوں کے لیے اور بائیں جانب موٹر سائیکل سوار حضرات کے لیے ہے. CM صاحب پنجاب کا ایک بہت اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، بہت اچھا یہ ہے کہ موٹر سائیکل انتہائی لیفٹ لائن میں چلے. ان کو لین لائن کی ایجوکیشن ضرور دینی چاہیے، کیونکہ آج کل سپیڈی روڈ ہیں اور جو رائٹ لائن ہے انتہائی رائٹ لائن ہے یہ سپیڈی وہیکل کے لیے، کار ہو گئی، جیپ ہو گئی، موٹر سائیکل جو ہے وہ انتہائی لیفٹ لائن پہ رکھیں. انچارج ایجوکیشن یونٹ سید حیدر کا کہنا تھا کہ تمام ڈرائیورز کو لائن اور لین کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. شرکا کا کہنا تھا کہ ٹریفک حادثات سے بچاؤ کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کا یہ احسن قدم ہے. آج ایجوکیشن یونٹ نے جو ماڈل روڈ ہے ہمایوں روڈ، وہاں پر ٹریفک اویئرنیس کیمپین کی ہے. یہاں پہ کونے لگا کر لوگوں کو جو سلو موونگ کرتے ہیں یا جو بائک اور اپنا سائیکل کے اوپر سوار ہیں انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا درمیان میں چلنا نہ صرف دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی یہ جو ہے خطرہ جان ہے. ٹریفک پولیس والے نا جو گاڑیوں کو لین کی پابندی کروا رہے ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کریں گے تو ہم ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے. جو حادثات ہوتے ہیں عموماً اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو موٹر سائیکل والے حضرات ہیں وہ فاسٹ لین میں چلے جاتے ہیں اور جب وہ نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی فاسٹ اور موٹر سائیکل سے ٹکرا جاتے ہیں. ریلی کے اختتام پر شہریوں میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے. ریلی میں ٹریفک پولیس کے افسران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان. بہاول نگر میں پاکستان مسلم لیگ نون کا دیرینہ کارکن، تحریک نجات کا ہیرو اور میاں محمد نواز شریف کا متوالا رمضان جانی 3 سال سے گردوں کی بیماری میں مبتلا تھا. نگر میں مسلم لیگ نون کا سینئر کارکن رمضان جانی 3 سال سے گردوں کے موذی مرض میں مبتلا، علاج پر گھر سمیت تمام جمع پونجی لگا چکا. بیماری کی وجہ سے پورا خاندان مفلسی کا شکار ہو کر رہ گیا. رمضان جانی نے اپنی جوانی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی محبت میں گزار دی. وہ ممبر پنجاب کونسل PMLN سمیت متعدد عہدوں پر پارٹی کے لیے خدمات انجام دے چکا ہے. اب بے بسی کی تصویر بنا اپنے قائد میاں محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے اپنے علاج کے لیے درد مندانہ اپیل کر رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی اثاثہ بھی نہیں جسے بیچ کر علاج جاری رکھ سکوں. 2022 سے شوگر کا اٹیک ہوا جس نے میرے گردے ڈیمیج کیے. جب تک میری بساتی میں نے پرائیویٹ علاج کیا، میں نے مکان بیچ دیا. میرے بھائیوں نے مجھے کوآپریٹ کیا، وہ بھی بیچارے غریب آدمی ہیں، لیکن بس اب ایک اللہ کا نظام ہے. کچھ دوست مجھے سپورٹ کرتے ہیں. میری اپنے قائدین سے یہ گزارش ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ مجھے مالی طور پر سپورٹ کریں تاکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. میں بس سب کا خواہش ہے کہ مجھے علاج معاوضہ بھی ہو
اور میرے بچوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے۔ رمضان عرف جانی اب مزید علاج کروانے سے قاصر ہے۔ ایک ہفتے میں 2 بار ڈائلسس کی تکلیف برداشت کرنے والا مخلص کارکن مسلم لیگی قیادت اور حکومت سے علاج کروانے کی التجا کر رہا۔ غربت کے ساتھ اگر بیماری بھی گھر میں ڈیرے ڈال لے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے دیرینہ کارکن کے معیاری علاج معالجے کا بندوبست کرے۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول نگر۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں نماز تراویح کے بعد شہری ایکسرسائز کرنے میں مصروف۔ شہری تراویح کے بعد باکسنگ کے لیے مقامی جم پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں فراز رمضان سے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپورٹس ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ ملتان شہر کے باسی جو ہے وہ نماز تراویح کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی کرکٹ کھیلتا ہے تو کوئی بیڈمنٹن، تو کوئی فٹ بال کھیلتا دکھائی دیتا ہے، تو کوئی جم جاتا ہے۔ اس وقت میں ایک جم پر موجود ہوں، یہاں پر بات کرتے چلیں تو کھلاڑی جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر نماز تراویح کے بعد یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر باکسنگ اور گریپلنگ سیکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اس وقت میرا کیمرامین اگر آپ کو فہیم مناظر دکھا سکے تو شہری یہاں پر جو ہے وہ باکسنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ آج کے دور میں نہایت ضروری ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھلاڑی بھی موجود ہیں، اسے جانتے ہیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی ایک بہت اچھی ہابی ہے۔ آج کل کے لڑکے اسے سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس لیے ایکسرسائز ضروری ہے جسم کے لیے، اور لوگوں کو سیلف ڈیفینس بھی سیکھنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو مشکل صورتحال میں ڈیفینڈ کر سکیں خود کا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو نوجوان لڑکے اور بڑے بھی جو ہیں وہ ایک اپنا شیڈول بناتے ہیں، نماز تراویح کے بعد جو ہے وہ گلی محلوں میں مختلف قسم کے سپورٹس کرتے ہیں اور مختلف قسم کی ایکسرسائز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت اور بھی کھلاڑی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مارشل آرٹ سے کافی یونیک، کافی اچھی ہابی ہے، لوگوں کو اسے پرسیو کرنا چاہیے۔ پاکستان میں اتنے زیادہ اس کے انجوائرز نہیں ہیں جو لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ کافی ایک اچھی ہابی ہے۔ اس سے کارڈیو ویسکولر سسٹم، ہمارے جسم میں پھرتی، ایجیلٹی، ساری امپرومنٹس ہوتی ہیں، بندہ مینٹلی کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ بالکل، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں رات کے اوقات میں تراویحوں کے بعد جو ہے وہ نائٹ سپورٹس کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ شہری جو ہے وہ اپنے گلی محلوں میں جو ہے وہ سپورٹس کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ اس وقت جم میں بھی جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہاں پر گریپلنگ اور جو ہے وہ باکسنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، تو انسان کو چاہیے اپنے لیے 1 سے 2 گھنٹہ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے نکالے تاکہ جو ہے وہ کو ذہنی اور جسمانی طور پر جو ہے وہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں پر کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں پر ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ شکریہ فراز رمضان آپ کا۔ عید کی آمد سے پہلے ہی ملتانی غصے کی مانگ بڑھنے لگی۔ شہری اپنے من پسند اور میچنگ غصے خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کرنے لگی۔ عید قریب آتے ہی ملتانی خصے کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ شہری اپنے من پسند اور میچنگ خصے کی خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کرنے لگے۔ بڑھتی مہنگائی کے باعث شہریوں کے لیے اچھے اور معیاری خصے خریدنا بھی امتحان بن گیا۔ خریدار کہتے ہیں کہ اس بار خصے کی قیمت میں 500 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ دوستوں کے ساتھ غصہ لینے آئے، اتنی مہنگائی ہے کہ غصہ بھی نہیں لے سکتے اور عید کی خوشیوں میں غصہ لے رہے ہیں۔ ابھی اتنی مہنگائی ہے کہ سوٹ دینے ہیں، سلائی دینے ہیں، اس کے لیے بھی کاٹن ماٹن لینے بھی اس کو درجی کو دینے ہیں، اور یہ غصہ لینے آئے، غصے کی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ پریشانی ہے بھائی میرے، کاروبار دیکھو کیا حالات ہیں، نہیں تو ادھر جگہ ہی نہیں ہوتی تھی دکانوں میں، اب کچھ ہے ہی نہیں، لوگ سارے فارغ بیٹھے ہیں، سوئے ہوئے پڑے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال خصوں کی خریداری کے لیے بہت جوش و خروش ہوتا تھا، اس مرتبہ مہنگائی کی وجہ سے گاہک بحث کرتے ہیں یا پھر ریٹ سن کر ہی چلے جاتے ہیں۔ مہنگائی ہے، پچھلے سال بہت اچھا کام ہوتا تھا، لوگ خریدتا تھا، لوگوں کے پاس پیسہ تھا، اس بار تو بالکل ہی کام ہی نہیں ہے، چیز اتنے مہنگے ہو گیا، سب چیز کا ڈبل ریٹ ہے، تو اس وجہ سے لوگ بھی خریداری بڑا مشکل سے کر رہے ہیں۔ خریداروں کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے عید کی خوشیاں منانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، گزشتہ سال کی نسبت اس مرتبہ ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔